وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا يُمَيِّزُهُ فَمُقَوِّمٌ وَإِلَى مَا يُمَيِّزُ عَنْهُ فَمُقَسِّمٌ والمقوم للعالی مقوم للسافل ولا عکس والمقسم بالعکس. قوله وإذا نصب إلى آخره الفصل له نسبة إلى الماهية التي هي مخصص ومميز لها ونسبة إلى الجنس الذي يميز الماهية عنه من بين أفراده فهو بالاعتبار الأول يسمى مقوما لأنه جزء الماهية ومحصل لها وبالاعتبار الثاني يسمى مقسما لأنه بانضمامه إلى هذا الجنس وجودا يحصل قسما وعدما يحصل قسما آخر كما ترى في تقسيم الحيوان إلى الحيوان الناطق وإلى الحيوان الغير الناطق. یہاں سے فصل کے دو نام نسبت کے اعتبار سے رکھے جائیں. کس کے اعتبار سے؟ نسبت. اس سے پہلے دو تین چیزیں سن لو. ایک لفظ آئے گا ممیز، ایک لفظ ہوگا ممیز عنہ. ممیز جس کو امتیاز دیا جائے دوسروں سے، اور ممیز عنہ جس سے امتیاز دیا جائے. یہ انہوں نے لفظ استعمال کیے، میں اس لیے اس کو بول رہا ہوں. تو فصل کی نسبت ممیز کی طرف بھی ہوگی اور ممیز عنہ کی طرف بھی. جب ممیز کی طرف نسبت ہوگی تو نام الگ ہوگا، اور جب ممیز عنہ کی طرف نسبت ہوگی تو فصل کا نام الگ ہوگا. اب اس کی تفصیل جانیں. فصل ایک ایسی کلی ہے جو نوع کے ساتھ بھی منسوب ہوتی ہے اور جنس کے ساتھ بھی منسوب ہوتی ہے. بس اسی سے سمجھنا ہے. نوع کے ساتھ بھی اس کی نسبت ہوگی اور جنس کے ساتھ بھی اس کی نسبت ہوگی. لیکن جب اس کی نسبت فصل کی طرف کی جائے، اس کی طرف فصل کی طرف، اس صورت میں فصل کا نام ہوگا مقوم. کیا نام ہوگا؟ جب اس کی نسبت کس کی طرف ہو؟ فصل کی، نوع کی طرف. تو گویا کہ فصل نوع کے لیے کیا ہے؟ مقوم. مقوم یہ بنا ہے قوام سے، اور قوام کا معنی ہوتا ہے ایک شے کا دوسری شے کی حقیقت میں داخل ہونا. تو فصل بھی تو نوع کی حقیقت میں، یعنی مثال کے طور پر انسان ایک نوع ہے. انسان ایک نوع ہے. آپ ناطق فصل ہے، اس کی نسبت کیجیے کس کی طرف؟ انسان کی طرف. انسان کی طرف آپ نوع کی طرف فصل کی نسبت کریں تو اس حیثیت سے کہ انسان کی طرف اس کی نسبت ہے، اب فصل کا نام کیا ہوگا؟ مقوم. کیوں؟ کیونکہ ناطق انسان کی حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے کہ نہیں داخل ہوتا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق یہ دو جز ہیں انسان کی حقیقت کے، تو اس میں ایک جز کیا ہے؟ ناطق ہے. تو اس حیثیت سے کہ جب فصل کی نسبت کی جا رہی ہے انسان کی طرف، یعنی نوع کی طرف، تو ایسی صورت میں اس کا نام کیا ہے؟ مقوم. کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ نوع کی حقیقت میں داخل ہے. اور اسی نوع کو ہم ممیز کہیں گے، کیونکہ اسی کو ممتاز کر رہا ہے نوع. کس سے؟ وہ فصل کس سے؟ ممیز جنس سے. ممیز عنہ کس کو کہیں گے؟ جنس کو، کیونکہ اسی سے امتیاز دیا جا رہا ہے نا. حیوان میں سب داخل تھے، لیکن ناطق لگنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ انسان کو ممتاز کر دیا کس سے؟ دوسرے حیوانوں سے. تو یہ ممیز بھی ہو گیا کون؟ انسان، نوع. اور وہ کیا رہ گیا؟ ممیز عنہ. تو گویا کہ جب ممیز کی طرف، نوع کی طرف فصل کی نسبت ہوگی تو اس کا کیا نام ہوگا؟ مقوم. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے. اور جب اس کی نسبت جنس کی طرف ہو، فصل کی، تو اس کا نام ہوگا مقسم. کیا ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جنس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. حیوان جب تک تھا وہ سب کو شامل تھا، جب ناطق لگایا تو اب حیوان دو حصوں میں بڑھ گیا، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو جب فصل کی نسبت جنس کی طرف ہوگی تو اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ مقسم. اب یہ یاد رکھو کہ فصل نوع کے لیے کیا ہے؟ مقوم، اور جنس کے لیے کیا ہے؟ مقسم. یہ یاد رکھنا. فصل جو ہے وہ نوع کے لیے کیا ہے؟ مقوم، کیونکہ اس کی حقیقت میں داخل ہے، اور جنس کے لیے کیا ہے؟ مقسم، کیونکہ اس کو تقسیم کر رہا ہے کس کس میں؟
حیوان ناطق اور حیوان، یہ بالکل صاف بات ہے، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب بھی آپ انسان کے ساتھ لگائیں گے ناطق کو، فوراً وہ ہو جائے گا حیوان ناطق، تو اس کا مطلب کچھ حیوان وہ بھی ہیں جو ناطق نہیں ہے، جو نکل گئے ناطق ہونے سے، فرس، کلب وغیرہ یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ غیر ناطق ہو گئے۔ تو انسان کو، اس حیوان کو اس نے کئی حصوں میں بانٹ دیا؟ 2 حصوں میں، ناطق اور غیر ناطق۔ تو فصل جنس کے لیے مقسم اور نوع کے لیے کیا ہے؟ مقوم ہے۔ اتنا ملاؤ ہے۔ اوپر دیکھو کہا ہے وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا يُمَيَّزُهُ، اور جب فصل کی نسبت ہو اس کی طرف جو ممیز ہو، فَمُقَوِّم، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مقوم۔ تو ممیز کون ہے یہاں؟ انسان، نوع۔ اور وَإِلَى مَا يُمَيَّزَ عَنْهُ، اور جب نسبت ہو اس کی طرف جو ممیز عنہ ہے، فَمُقَسِّم، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ مقسم۔ وَالْمُقَوِّمُ لِلْعَالِي مُقَوِّمٌ لِلسَّافِلِ وَلَا عَكْسَ، اور عالی کا جو مقدم ہے وہ سافل کا بھی مقدم ہوگا۔ اب نیچے آ جاؤ۔ وَإِذَا نُسِبَ الْفَصْلُ لَهُ نِسْبَةٌ إِلَى الْمَاهِيَّةِ الَّتِي هُوَ مُخَصِّصٌ وَمُمَيِّزٌ لَهَا، فصل کی ایک نسبت تو اس ماہیت کی طرف ہوتی ہے جس ماہیت کا وہ مخصص ہوتا ہے اور اس کا ممیز ہوتا ہے، یعنی انسان، ایک نسبت انسان کی طرف ہوگی۔ وَنِسْبَةٌ إِلَى الْجِنْسِ الَّذِي يُمَيِّزُ الْمَاهِيَّةَ عَنْهُ مِنْ بَيْنِ أَفْرَادِهِ، اور ایک نسبت اس جنس کی طرف ہوتی ہے جس سے ماہیت کو وہ تمام افراد کے درمیان کیا کرتا ہے؟ ممتاز کر دیتا ہے۔ فَهُوَ بِالْاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ يُسَمَّى مُقَوِّمًا، تو جب اس کی نسبت ممیز کی طرف یعنی نوع کی طرف ہو تو اس کا نام کیا رکھیں گے ہم؟ مقوم۔ لِأَنَّهُ جُزْءُ الْمَاهِيَّةِ وَمُحَصِّلٌ لَهَا، کیونکہ فصل جو ہے وہ اس ماہیت کا کیا ہوتی ہے؟ جز ہوتی ہے، وَمُحَصِّلٌ لَهَا، اور اس کو حاصل کرانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ انسان ناطق ہی کے ذریعے حاصل ہوگا، ورنہ حیوان میں تو سب شامل ہے۔ اگر انسان کو الگ سے حاصل کرنا ہے تو کیا لگانا پڑے گا؟ ناطق۔ تو گویا کہ ناطق انسان کو حاصل کرا رہا ہے، نوع کو حاصل کرا رہا ہے، کیونکہ وہ اس ماہیت کا جز ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ وَبِالْاعْتِبَارِ الثَّانِي يُسَمَّى مُقَسِّمًا، اور دوسرے اعتبار سے یعنی جب اس کی نسبت ممیز عنہ کی طرف کی جائے، جنس کی طرف کی جائے، تو اس کا نام کیا رکھیں گے ہم؟ مقسم۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ بِانْضِمَامِهِ إِلَى هَذَا الْجِنْسِ، کیونکہ فصل کو اس جنس سے ملانے سے وہ جنس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ایک وجود کے اعتبار سے اور ایک عدم کے اعتبار سے۔ وجود کے اعتبار سے حیوان ناطق اور عدم کے اعتبار سے حیوان غیر ناطق۔ کما ترا فی تقسیم الحیوان الی الحیوان الناطق و الی الحیوان غیر الناطق، جیسا کہ آپ حیوان کی تقسیم میں دیکھ سکتے ہیں کہ ناطق نے آ کر اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو جنس کی طرف فصل کی نسبت، تو جنس کے لیے ہے وہ مقسم اور نوع کے لیے ہے کیا؟ یہ یاد رکھنا، نوع کے لیے کیا ہے؟ مقوم، اور جنس کے لیے کیا ہے؟ مقسم۔ آگے دیکھیں۔ والمقوم للعالی مقوم للسافل، اس کا مطلب سمجھ لو۔ ہر وہ فصل جو نوع عالی کے لیے مقوم ہوگی، یا جنس عالی کہہ لو، دونوں بن جائے گا۔ وہ نوع سے مراد کون سی ہے؟ نوع اضافی مراد ہے، تو وہ جنس بھی تو ہوتی ہے۔ تو ہر وہ فصل جو نوع عالی کے لیے مقوم ہوگی، وہ نوع سافل کے لیے بھی کیا ہوگی؟ مقوم۔ ہر وہ فصل جو نوع عالی کے لیے کیا ہوگی؟ مقوم ہوگی، وہ نوع سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ حساس، جیسے کہ حساس یہ حیوان کا مقوم ہے، حیوان کا مقوم ہے، کیونکہ وہ حیوان کو تقسیم کرتا ہے 2 چیزوں میں۔ ایک، یا کہہ لیجئے کہ جسم نامی کا مقوم، کیونکہ وہ جسم نامی کو کئی حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟ 2 حصوں میں۔ حساس یہ جسم نامی کے لیے کیا ہے؟ مقوم ہے، کیونکہ اس کو ممتاز کرتا ہے جمیع مادہ سے۔ جسم نامی کو ممتاز کرتا ہے کس سے؟ دوسروں سے، کیونکہ جب تک جسم نامی ہے وہ شامل ہے کس کو؟ شجر کو بھی۔ لیکن جب آپ کہیں گے جسم نامی حساس، تو اس سے کون نکل جائے گا؟ شجر نکل جائے گا، اور اسی سے پتہ لگ جائے گا کہ جسم نامی ممتاز ہو گیا دوسروں سے۔ تو جس طرح جسم نامی کو حساس ممتاز کر رہا ہے دوسرے سے، کیا حساس ممتاز کر رہا ہے کس سے؟ دوسروں سے، ایسے ہی انسان کو بھی تو دوسروں سے ممتاز کرے گا، یا حیوان، یا کس کو؟ حیوان کو بھی تو دوسروں سے ممتاز کرے گا۔ کیونکہ حیوان میں مثال کے طور پر ہم یوں کہیں کہ حیوان انسان بھی ہے، حیوان انسان بھی ہے،
تو جو جنس عالی کا مقوم ہوگا وہ جنس عالی کا جز ہوگا. اس کو یاد رکھنا اور آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. جو جنس عالی کا مقوم ہے وہ جنس عالی کا کیا ہوگا؟ جز بھی ہوگا. اور جنس عالی جنس سافل کا جز. جنس عالی کیا ہے؟ جنس سافل کا جز. اس کو سمجھ لینا پہلے. چلو وہاں لکھو، میں بتا رہا ہوں. کوئی آدمی لکھو وہاں حیوان. چلاؤ مجھے ہی لاؤ، وہ مدر ہی نامی ارادہ نا حساس. یہ بھی تو ہے. تو حساس اس کی حقیقت میں داخل ہے. اس کا جز حساس کیا ہے؟ حیوان کا جز ہے. تو اب دیکھو حساس اس کا جز ہے. مثال کے طور پر اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو جنس عالی کا یا نوع عالی کا مقوم ہوگا وہ نوع سافل کا بھی مقوم ہوگا. مقوم کا مطلب یہ ہوگا دوسروں سے ممتاز کرنا. تو حساس نوع عالی کے لیے مقوم ہے. حیوان کیا ہے؟ نوع عالی. حیوان کیا ہے؟ نوع عالی ہے. تو حساس حیوان کے لیے مقوم ہے. تو جیسے ہی یہ حیوان کے لیے مقوم ہے ایسے ہی انسان کے لیے بھی مقوم ہوگا. کیونکہ جس طرح غیر حساس سے یہ حیوان کو ممتاز کرے گا ایسے ہی انسان کو بھی تو غیر حساس سے کیا کرے گا؟ ممتاز کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو جنس عالی کا مقوم ہے، کون ہے مقوم؟ حساس. یہ جنس عالی کا کیا ہے؟ جز. جنس عالی کا جز بھی ہے. مقوم تو نہیں ہے لیکن جنس عالی کا جز ہے. کیونکہ جنس عالی کی حقیقت کیا ہے؟ جس میں راوی متعلق ارادہ حساس. اور حساس اس کی حقیقت میں داخل ہے. تو جو مقوم بن رہا ہے وہ جنس عالی کا جز ہے. اور جنس عالی جنس سافل کا جز ہے. جنس عالی کس کا ہے؟ جنس سافل. اس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو حیوان کس کا جز بن رہا ہے؟ نوع سافل کا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو نوع عالی کا مقوم ہوگا وہ نوع سافل یعنی ہر وہ فصل، ہر وہ فصل، یہ فصل ہی تو ہے حساس. ہر وہ فصل جو نوع عالی کی مقوم ہے وہ نوع سافل کی بھی مقوم ہوگی. تو حساس نوع عالی ہے. اور جز کا جز کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے. جز کا جز کیا ہوتا ہے؟ اس شے کا جز ہوتا ہے. کہتے ہیں نا دوست کا دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے. تو اب جو اس کا جز ہوگا وہ اس کا بھی تو جز ہوگا. تو حساس انسان کا بھی تو جز ہے. کس کے واسطے سے؟ حیوان کے واسطے. جب پورا حیوان اس کی حقیقت میں داخل ہے تو حساس بھی اس کی حقیقت میں داخل ہوگا کہ نہیں داخل ہوگا. تو اس لیے جو نوع عالی کا مقوم ہے وہ نوع عالی کا کیا ہے؟ جز ہے. اور نوع عالی جز ہے کس کا؟ نوع سافل کا. تو جو اس کا مقوم ہوگا وہ اس کا بھی مقوم ہوگا. تو ہر وہ فصل جو نوع عالی کی مقوم ہوگی وہ نوع سافل کی بھی مقوم ہوگی. لیکن اس کا الٹا نہیں ہوگا. ولا اکثر اس کا باعث نہیں ہوگا. یعنی ہر وہ فصل جو نوع سافل کی مقوم ہو وہ نوع عالی کی مقوم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے مثال کے طور پر ناطق. میں یہی لکھ دیتا ہوں. ابھی آپ نے پڑھا ہے، یاد رکھنا. ناطق انسان کا کیا ہے؟ مقوم ہے کہ نہیں مقوم؟ ناطق کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی حقیقت میں بھی داخل ہے اور دوسروں سے اس کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. لیکن کیا ناطق حیوان کا مقوم ہوگا؟ نہیں. حیوان کا تو مقسم ہے. حیوان کا تو کیا ہے وہ؟ کیونکہ اس کو تقسیم کرتا ہے جو اس میں حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق میں. تو دیکھو انسان کا مقوم ہے ناطق لیکن جن سے نوع عالی کا مقوم نہیں. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ فصل جو نوع سافل کی مقوم ہو وہ نوع عالی کی بھی مقوم ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بالکل الٹا ہو جائے گا. بس اس سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ہر وہ فصل جو نوع عالی کی مقوم ہوگی وہ نوع سافل کی بھی مقوم ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو نوع عالی کی مقوم ہے وہ نوع عالی کا جز ہے اور نوع عالی نوع سافل کا جز ہے. اور جز کا جو جز ہوگا وہ اس شے کا بھی جز ہوگا. اس واسطے سے وہ اس کی بھی کیا ہوگی؟ مقوم ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ہر وہ شے جو نوع سافل کا مقوم ہے وہ نوع عالی کا بھی مقوم ہو جائے. جیسے ناطق یہ انسان کا تو مقوم ہے لیکن حیوان کا مقوم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تو کیا ہے؟ مقسم. سمجھ میں آ گیا نا؟ ہم مزہ بھی آتا ہے اور دماغ بھی لگتا ہے. مقوم للعالی للاستغراق کہتے ہیں. اللام للاستغراق. اس میں لام جو ہے وہ استغراق کا وہی عالی مراد ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے. یعنی ہر وہ
فصل جو عالی کے لیے، تمام عالی کے لیے جو مقوم ہوگی وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی. اے کل فصل مقوم للعالی، یعنی ہر وہ فصل جو عالی کے لیے مقوم ہوگی، وہو فصل مقوم للسافل، تو وہی فصل سافل کی بھی کیا بنے گی؟ مقوم بنے گی. لأن مقوم العالی جزء للعالی، اس لیے کہ عالی کا جو مقوم ہے وہ عالی کا کیا ہے؟ جز ہے. اس کو ذہن میں رکھنا، حساس کو ہے نا. والعالی جزء للسافل، اور خود نوع عالی یہ کس کا جز ہے؟ نوع سافل کا جز ہے. وجزء الجزء جزء، اور جز کا جز کیا ہوتا ہے؟ شے کا جز ہوا کرتا ہے. فمقوم العالی جزء للسافل، تو عالی کا جو مقوم ہوگا وہ سافل کا بھی جز ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جس طرح وہ عالی کو دوسرے سے ممتاز کر رہا ہے، اسی طرح سافل کو بھی وہ دوسروں سے ممتاز کر رہا ہے. ثم انه يميز السافل عن كل ما يميز العالی عنه، تو پھر وہ سافل کو بھی ان تمام اغیار سے ممتاز کرے گا جن سے اس نے عالی کو کیا کیا تھا؟ ممتاز کیا تھا. فَيَكُونُ جُزْءًا مُمَيِّزًا لَهُ، تو ایسی صورت میں یہ سافل کے لیے بھی جزء ممیز امتیاز دینے والا بن جائے گا. وَهُوَ الْمَعْنَى بِالْمُقَوِّمِ، اور یہی مقوم کا معنی ہے جو شے کو دوسروں سے کیا کر دے؟ ممتاز کر دے. اچھا، ایک چیز اور یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اعتراض کی شکل میں بھی کہہ سکتے تھے، ہم ویسے ہی بتا دے رہے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا نوع عالی، یہاں نوع عالی سے یہ بالکل مراد نہیں کہ جس کے اوپر کوئی نوع نہ. یہاں جانتے ہو نوع عالی اور جنس عالی سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ شے نوع عالی ہے جو کسی کے اوپر ہے. اس کے اوپر کوئی ہے یا نہیں ہے اس سے مطلب نہیں ہے، وہ خود کسی کے اوپر ہے تو وہ نوع عالی ہے. تو حیوان انسان کے اوپر ہے تو کیا ہو جائے گی؟ وہ نوع عالی. اسی طرح جسم نامی وہ بھی نوع عالی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کس کے اوپر ہے؟ حیوان کے اوپر ہے. اور جسم مطلق وہ اور نوع عالی، کیوں؟ وہ کس کے اوپر ہے؟ اوپر ہے یا نہیں ہے اس سے نہیں، وہ خود کسی کے اوپر ہونا چاہیے، اس سے مراد ہے. بس یہی معاملہ جنس کا بھی ہے. جنس عالی یہاں بولیں گے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ خود کسی سے اوپر ہو. اس سے اوپر ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. اور سافل کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ سب سے نیچے ہو، اس سے نیچے کوئی نہ ہو. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سافل کون سی ہوگی؟ جو خود کسی کے نیچے ہو، اس سے نیچے کوئی ہو یا نہ ہو. جیسے حیوان، یہ نوع سافل بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کس کے نیچے ہے؟ جسم نامی کے نیچے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور جو انسان ہے وہ بھی نوع سافل ہو سکتا ہے، کس کے نیچے ہے؟ حیوان کے. ایسے ہی جسم نامی بھی کیا ہو سکتا ہے؟ نوع سافل ہو سکتا ہے. کیوں؟ کس کے نیچے ہے؟ جسم مطلق. تو یہاں پر یہ مراد ہے عالی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہو یا نہ ہو لیکن وہ خود کسی کے اوپر ہو. اور سافل کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کسی کے نیچے ہو. اب اس سے نیچے کوئی ہے کہ نہیں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے جو چیز نوع متوسط ہوگی وہ نوع سافل بھی ہو سکتی ہے. جیسے جسم نامی، جسم نامی کیا ہے؟ نوع متوسط ہے. کیسے؟ اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے. تو اس جہت سے کہ وہ ایک کے اوپر ہے تو وہ نوع عالی متوسط ہوگی، اور اس جہت سے کہ ایک کے نیچے ہے تو کیا ہو جائے گی؟ نوع سافل ہو جائے گی. تو ایک ہی شے نوع سافل اور نوع متوسط دونوں ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو نوع عالی کا مقوم بن رہا ہے تو اب اس میں داخل ہے جسم نامی بھی. ٹھیک ہے، جسم نامی بھی داخل ہے کہ نہیں؟ تو جسم نامی کا بھی کیا ہو جائے گا؟ مقوم ہو جائے گا کہ نہیں؟ مقوم ہو جائے گا. یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر عالی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کسی کے اوپر ہو، اس سے اوپر کوئی دوسرا ہو یا نہ ہو. اور یہ بھی معلوم ہو گیا ان المراد بالعالی ہا ہنا کل جنس او نوع یکون فوق آخر سواء کان فوقہ آخر او لم یکن، کہ یہاں پر عالی سے ہر وہ جنس اور نوع مراد ہے جو خود کسی کے اوپر ہو، چاہے ان کے اوپر کوئی ہو یا نہ ہو. وقد المراد بالسافل، ایسے ہی سافل سے کل جنس و نوع او نوع یکون تحت آخر، مراد ہے ہر وہ جنس اور نوع جو کسی کے نیچے ہوں. اب ان کے نیچے کوئی ہے یا نہیں. حتی ان الجنس المتوسط عال بالنسبت الی ما تحتہ، یہاں تک کہ جنس متوسط جیسے کہ جسم نامی اپنے ماتحت کی طرف نسبت کرتے ہوئے عالی ہے، اور اپنے سافل کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہو جائے گی؟ وہ سافل ہو جائے گی. کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ اپنے اوپر والے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. نیچے والے جسم نامی کے نیچے کون ہے؟ حیوان. تو وہ حیوان سے اوپر ہے، اس اعتبار سے کیا ہو جائے گی؟ وہ عالی ہو جائے گی. اور اس اعتبار سے کہ جسم مطلق کے نیچے ہے تو کیا ہو جائے گی؟ سافل ہو جائے گی. تو یہاں پر مطلب یہ ہے عالی اور سافل کا کہ عالی سے مراد وہ ہے کہ وہ خود کسی کے اوپر ہو، اس سے اوپر کوئی ہے یا نہیں اس سے غرض نہیں.
اور سافل کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کسی کے نیچے ہو، اس سے نیچے ہو یا نہ ہو. تو ایک شے متوسط والی عالی بھی ہو سکتی ہے اور سافل بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ جس میں نامی اوپر ہے جس میں مطلق، اس اعتبار سے سافل، اور وہ خود اوپر ہے کس کے، جس میں نامی کے، اس اعتبار سے عالی. قولہ ولا اقصا، یہ میں بتا چکا ہوں، اور اس کا برعکس نہیں ہوگا، یعنی ہر وہ فصل جو عالی کی مقوم ہوگی وہ سافل کی مقوم ہے، ولا اقصا. اور اس کا برعکس یعنی ہر وہ فصل جو سافل کی مقوم ہو وہ عالی کی بھی مقوم ہو، یہ ضروری نہیں. ولا اقصا کلیاً، یعنی یہ موجبہ کلیہ ہوگا. اچھا ایک بات اور سنو، یہاں یہ نئی بات ہے ہماری کتاب میں اتنی ہے. موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے یا موجبہ کلیہ آتا ہے؟ موجبہ. یہاں کیا لا رہے ہیں؟ ولا اقصا کلیاً، ولا اقصا کلیہ. موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہی آ رہا ہے، حالانکہ موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ. سنو، منطقیوں نے اس کی ایک وجہ بیان کر دی ہے، وہ یاد رکھنا کہ عکس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک منطقی اور ایک لغوی. منطقی عکس وہی ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، اور لغوی عکس یہ ہے کہ صرف تبدیلی. مطلقاً کیا ہے اس میں؟ تبدیلی. تبدیلی کا مطلب ادھر ہوا ہے تو ادھر نہیں ہوگا، تو جیسا ادھر ہے ویسا ہی بالکل الٹا ادھر. ادھر کلی ہے تو ادھر بھی کیا ہوگا؟ کلی. اور یہاں پر کون سا عکس مراد ہے؟ وہ عکس لغوی مراد ہے، عکس منطقی مراد نہیں ہے. بس یاد رکھیں. یعنی یہاں پر عکس جو ہوگا وہ کلی طور پر اس معنی میں کہ ہر وہ فصل جو سافل کی مقوم ہوگی وہ عالی کی مقوم ہو، ایسا نہیں ہوگا. فإن الناطق مقوم للسافل، کیونکہ ناطق یہ سافل کا مقوم تو ہے. الذي هو الانسان، جو کیا ہے؟ انسان ہے. وليس مقوما للعالی، لیکن عالی کا مقوم نہیں جو کہ حیوان ہے، کیونکہ حیوان کا وہ مقوم نہیں بلکہ کیا ہے؟ اس کو تو تقسیم کرتا ہے حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق کی طرف. یہ 3 لائن اور رہ گئی، اس کی ختم کر دے رہا ہوں. اس بحث کی 3 ہی لائن بچی، یہ مقوم اور مقسم کی. والمقسم بالعکس، والمقسم بالعکس کا تعلق دونوں سے ہے. ہر عالی کا مقوم سافل کا مقوم ہے، اور مقسم، اب مقوم مت لانا بیچ میں، اب کیا آئے گا؟ مقسم. ہر سافل کا مقسم عالی کا مقسم. الٹا چلے گا، وہاں اوپر سے نیچے آ رہے تھے اور یہاں کدھر سے جائیں گے؟ نیچے سے اوپر. ہر سافل کا مقسم عالی کا کیا ہوگا؟ مقسم ہوگا. یہ یاد رکھنا ہے. اور اس کا الٹا بھی نہیں ہوگا، ولا اقصا. اور اس کا الٹا بھی نہیں ہوگا، مطلب ہر عالی کا مقسم سافل کا مقسم ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ملاؤ. والمقسم بالعکس اے کل مقسم للسافل مقسم للعالی، یعنی ہر وہ مقسم، ہر وہ شے یا فصل جو سافل کی مقسم ہے وہ عالی کی بھی مقسم ہوگی. ولا اقصا اے کلیاً، اور اس کا برعکس نہیں ہوگا، یعنی ہر وہ فصل جو عالی کی مقسم ہے وہ سافل کی بھی مقسم ہو، یہ ضروری نہیں. اما الاول، پہلی صورت، یعنی ہر وہ فصل جو سافل کی مقسم ہے وہ عالی کی بھی مقسم ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ سافل جو ہے یہ عالی کی قسم ہے. سافل جو ہے یہ کیا ہے؟ عالی کی قسم ہے. تو فَكُلُّ فَصْلٍ حَصَّلَ لِلسَّافِلِ قِسْمًا فَقَدْ حَصَّلَ لِلْعَالِي قِسْمًا، اس لیے کہ ہر وہ فصل جو سافل کو ایک حصہ یعنی ایک قسم حاصل کرائے گی، وہی فصل عالی کو بھی کیا حاصل کرائے گی؟ ایک قسم حاصل کرائے گی. مثال سمجھو، جیسے ناطق، جیسے کہ ناطق یہ حیوان کی ایک قسم، حیوان کی کیا ہے؟ ایک قسم. اور حیوان جو ہے مثال کے طور پر یہاں نوع سافل ہے. کیا ہے یہ نوع سافل؟ تو یہ نوع سافل کے لیے مقسم ہے، کیونکہ حیوان کو بانٹ رہا ہے کس قسم میں؟ ناطق اور غیر ناطق میں. تو جو نوع عالی ہے مثال کے طور پر جسم نامی، اس کو بھی ناطق 2 حصوں میں بانٹ دے گا، جسم نامی ناطق اور جسم نامی غیر ناطق. ناطق مطلب انسان اور غیر ناطق مطلب شجر.
بانٹ دے گا کہ نہیں بانٹ دے گا؟ تو دیکھو جو نیچے والے کے لیے مقسم ہے وہی کیا ہو رہا ہے؟ اوپر والے کے لیے بھی مقسم بن رہا ہے۔ کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ وہ نیچے والے میں بھی ایک قسم حاصل کراتا ہے تو اوپر والے میں بھی ایک قسم نہیں حاصل کرا رہا ہے، تو دو قسمیں دونوں میں کرا دی کہ نہیں کرا دی؟ جیسے ناطق، اس نے حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق حاصل کرائی، ایسے ہی جسم نامی ناطق اور جسم نامی غیر ناطق حاصل کرائی کہ نہیں حاصل کرائی؟ تو جس طرح وہ سافل میں ایک قسم حاصل کرا رہا ہے، ایسے ہی وہ جسم نامی میں بھی ایک قسم حاصل کرا رہا ہے۔ اور قسم کی شے کی کیا ہوتی ہے؟ قسم ہوا کرتی ہے۔ قسم بھی شے کی قسم ہوا کرتی ہے۔ تو انسان اگرچہ حیوان ہے لیکن کیا جسم نامی نہیں ہے؟ جسم نامی بھی تو ہے، تو وہ حیوان اس کی قسم ہے۔ حیوان کس کی قسم ہے؟ جسم نامی کی قسم، اور حیوان کی قسم کون ہے؟ ناطق۔ تو جو قسم کی قسم ہوگی وہ اس کی بھی قسم ہوگی، تو ناطق کی قسم ہوگی کون؟ جسم نامی، یا جسم نامی کی قسم ہوگی کون؟ ناطق۔ جسم نامی کی قسم ہوگی کون؟ ناطق۔ تو جو سافل کا مقسم ہے وہ عالی کا بھی کیا بن رہا ہے؟ مقسم بن رہا ہے۔ جیسے کہ ناطق یہ حیوان کے لیے مقسم ہے، اس کو تقسیم کر رہا ہے، تو جو اوپر والی نوع ہے یا جنس ہے کیا؟ جسم نامی، اس کو بھی تقسیم کر دے گا کہ نہیں تقسیم کر دے گا؟ تم اور اوپر جاؤ تو اور تقسیم کر دے گا۔ جسم مطلق ناطق اور جسم مطلق غیر ناطق۔ ناطق میں آ جائے گا انسان، اور غیر ناطق میں حجر اور شجر دونوں داخل ہو جائیں گے کہ نہیں داخل ہو جائیں گے؟ تقسیم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اما الاول یعنی ہر سافل کا مقسم عالی کا مقسم ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سافل یہ عالی کی ایک قسم ہے۔ سافل جو ہے عالی کی ایک قسم ہے، جیسے حیوان یہ قسم ہے کس کی؟ جسم نامی کی۔ فَكُلُّ فَصْلٍ حَصَّلَ لِلسَّافِلِ قِسْمًا، تو اب جو فصل لگے گی اس کے ساتھ وہ سافل میں بھی ایک نئی قسم پیدا کرے گی اور عالی میں بھی ایک نئی قسم پیدا کرے گی۔ تو حیوان میں ایک نئی قسم کون سی پیدا کرے گی؟ حیوان غیر ناطق۔ اور ایسے ہی جسم نامی میں بھی ایک نئی قسم پیدا کرے گی، جسم نامی غیر ناطق پیدا کرے گی کہ نہیں پیدا کرے گی؟ تو فصل سافل میں بھی ایک نئی قسم حاصل کرائے گی تو عالی میں بھی ایک نئی قسم حاصل کرائے گی۔ لأن القسم قسم، اس لیے کہ قسم کی قسم بھی اس شے کی کیا ہوتی ہے؟ قسم ہوا کرتی ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اور رہا دوسرا والا، مطلب دوسرے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر عالی کا مقسم سافل کا مقسم نہیں ہو سکتا ہے۔ عالی کا جو مقسم ہوگا، جو عالی کو تقسیم کرے گا جنس عالی یا نوع عالی کو، وہ نوع سافل کو بھی تقسیم کر دے، یہ ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر حساس نوع عالی یہی جسم نامی لوا، وہ جسم نامی کو تقسیم کرے گا کس کس میں؟ جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس۔ حساس میں حیوان آ جائیں گے اور غیر حساس میں کون چلا جائے گا؟ شجر۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن کیا یہ نوع سافل جو ہے حیوان، اس کو بھی تقسیم کرے گا؟ کہ حیوان دو طرح کا ہوگا، حساس اور غیر حساس۔ ہر حیوان حساس ہوتا ہے، وہاں غیر حساس ہے ہی نہیں۔ ہر حیوان کیا ہوتا ہے؟ حساس۔ اب یہ کہو گے کہ جانور حساس تو وہ بھی ہیں، کیا ان کو چوٹ نہیں لگتی ہے؟ حساس وہ بھی ہیں۔ تو دیکھو حساس نوع عالی کو تو تقسیم کر رہا ہے، لیکن نوع سافل کو تقسیم نہیں کر سکتا، اس کے لیے مقسم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہی انہوں نے کہا تھا کہ اس کا برعکس نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ہر وہ شے جو نوع عالی کے لیے مقسم ہو وہ نوع سافل کے لیے بھی مقسم ہو، یہ ضروری نہیں۔ جیسے کہ حساس وہ نوع عالی جسم نامی کو تو تقسیم کرے گا نامی اور غیر نامی میں، لیکن اس کے نیچے جو نوع سافل ہے یعنی حیوان، اس کو تقسیم نہیں کرے گا، کیونکہ کوئی حیوان غیر حساس ہوتا ہی نہیں، ہر حیوان کیا ہوتا ہے؟ حساس ہوتا ہے۔ تو جو انہوں نے کہا تھا وہ بالکل درست ہو گیا، ملا ہوا۔ وہ مقسم بالعکس، اور مقسم اس کے برعکس ہوگا، یعنی مقدم کے برعکس ہوگا۔ کیسے؟ وہاں پر تھا اوپر سے اور یہاں سے جائے گا نیچے سے، یعنی ہر وہ شے جو سافل کی مقسم ہوگی وہ عالی کی بھی مقسم ہوگی، ولا اقصا کلیا، لیکن اس کا برعکس نہیں ہوگا۔ فلأن، اس کا ترجمہ کرا دیا میں نے نا، چلو پھر سے کر لو۔ فلأن السافل قسم من العالی، کیونکہ سافل نوع سافل جو ہے وہ نوع عالی کی ایک قسم ہے، تو ہر فصل نوع سافل کو بھی ایک قسم حاصل کرائے گی اور نوع عالی کو بھی، کیونکہ قسم کی قسم بھی کیا ہوتی ہے؟ قسم ہوا کرتی ہے۔ تو جو حیوان میں ایک قسم پیدا کرے گی وہی جسم نامی میں بھی ایک قسم پیدا کر دے گی۔
वाम्मा सानी, और रहा दूसरा कि हर आली का मुक़स्सिम साफिल का मुक़स्सिम नहीं हो सकता, फलियन्नल हस्सास मसलन, तो इसकी दलील ये कि जैसे कि हस्सास ये आली का तो मुक़स्सिम है यानी जिस्म नामी का, वलैसा मुक़स्सिमन लिस्साफिल हुवल हैवान, लेकिन साफिल यानी हैवान का मुक़स्सिम नहीं हो सकता, क्योंकि हर हैवान क्या होता है, हस्सास होता है, वहाँ गैर हस्सास नहीं हो सकता। बस ये बात खत्म हो गई। तो हासिल कलाम आपका ये निकला, फसल की निस्बत नौ की तरफ होगी तो वो क्या कहलाएगा, मुक़व्विम, और उसकी निस्बत किसकी तरफ होगी, जिन्स की तरफ, तो क्या कहलाएगा, मुक़स्सिम। क्यों, पहले की तरफ मुक़व्विम क्योंकि वो उसकी हकीकत में दाखिल होता है, और जिन्स की तरफ जब होती है तो मुक़स्सिम इसलिए कि वो जिन्स को क्या कर देता है, तक़सीम कर देता है। हर आली का मुक़व्विम साफिल का मुक़व्विम है, हर आली का मुक़व्विम क्या है, साफिल का मुक़व्विम है। जैसे कि हस्सास हैवान का मुक़व्विम है, दूसरों से मुमताज़ करेगा, तो इंसान का भी क्या बनेगा, वो मुक़व्विम बनेगा कि इंसान को भी दूसरों से मुमताज़ करेगा। और मुक़व्विम का माना ही ये है जो शय को दूसरों से मुमताज़ कर दे। लेकिन इसका बरक्स नहीं होगा कि हर वो शय जो साफिल की मुक़व्विम हो वह आली की भी मुक़व्विम हो जाए, ये ज़रूरी नहीं। जैसे कि नातिक ये इंसान का तो मुक़व्विम है लेकिन हैवान का मुक़व्विम नहीं, बल्कि हैवान का क्या है, मुक़स्सिम, हैवान का क्या है, मुक़स्सिम है। बात पूरी हो गई। और मुक़स्सिम में इसके बरक्स होगा, यानी हर वो शय जो साफिल की मुक़स्सिम होगी वो आली की भी मुक़स्सिम होगी। जैसे कि नातिक जो हैवान को तकसीम करेगी नातिक और गैर नातिक में, वो आली जिसमें नामी को भी तकसीम कर देगी किसमें, नातिक और गैर नातिक में। ठीक है, लेकिन इसका बरक्स नहीं होगा। इसके बरक्स का मतलब यानी हर वो शय जो आली का मुक़स्सिम हो वो साफिल का भी मुक़स्सिम हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि हस्सास वो जिस्म नामी को तो तकसीम करेगा नौए आली को दो हिस्सों में, लेकिन नौए साफिल यानी हैवान को तकसीम नहीं कर सकता, हस्सास और गैर हस्सास।